بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی عبادات کے ضمن میں جس غلط فہمی کو آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے، اس کا تعلق اعتکاف کے خاص مسئلے سے ہے جو اکثر پیش آتا ہے اور لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کیا اعتکاف میں نہانا تقریباً ممنوع ہے؟ یعنی اس کی عام طور سے شرح یہ کی جاتی ہے اور ہمارے ائمہ حضرات ہی بتاتے ہیں کہ اعتکاف میں نہانے کی نوبت صرف اس وقت آنی چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی عذر شرعی لاحق ہو، یعنی آپ جنابت سے ہوں یا آپ کی ضرورت ہو کہ اب آپ ظاہر ہے کہ اپنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آپ کو نہانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ شدید ڈسکریج کیا جاتا ہے، بلکہ تقریباً یہی کہا جاتا ہے کہ ممنوع ہے کہ نہایا نہ جائے۔ تو دیکھیے، یہ وہ چیز ہے کہ جو عام طور سے ہمارے ائمہ حضرات بیان کرتے ہیں، مسجدوں میں فقہا حضرات اس کو بھی بیان کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو اصل بات فرمائی ہے، اس کی تفصیل کیا ہے اور وہ اپنی نوعیت میں کیا اجمال رکھتی ہے، جس کا تعین کر کے لوگوں نے یا فقہا نے عام لوگوں کے لیے بہت تنگی پیدا کر دی ہے۔ یہ بات تو بالکل طے ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ ایک غیر معمولی اس کا ایک مقام ہے، اور اس کے اندر جو ایک انقطاع اللہ کی صورت پائی جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں 10 دنوں کے لیے یا اس سے کم مدت کے لیے رمضان کے مہینے میں مسجد کے اندر۔ تو اس کی روح یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اذکار میں اور اس طرح کے دوسرے جو ایکٹیویٹیز میں گزارا جائے۔ لیکن جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ انسان بہرحال انسان ہے اور اس کے حوائج ہیں، اس کی ضروریات ہیں، کھانے پینے کی ضروریات ہیں، غسل خانے جانے کی ضروریات ہیں۔ اگر مسجد میں اس کا انتظام نہیں ہے، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا اور آپ کو گھر جا کے یہ کام کو بعض دفعہ کرنا پڑتا تھا، تو اس کی اجازت ہے۔ اور حضرت عائشہ جو فرماتی ہیں، معلوم بخاری میں روایت موجود ہے کہ لا يدخل البیت الا لحاجت الانسان، اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ وہ گھر میں تبھی آتے تھے کہ جب کوئی انسانی ضرورت ان کو لاحق ہوتی تھی۔ اب دیکھیے، یہ لفظ انسانی ضرورت ہے جس کو ہمارے فقہا نے اس کا تعین کیا اور کھانے پینے کو تو اس میں شامل کر دیا، لیکن مثال کے طور پہ اس کے میں یہ اس کا مزید تعین کر دیا کہ اس ناگزیر جو اس کو جو الفاظ ہیں کہ حاجت الانسان، یعنی انسانی ضرورت، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر نہانے کی نوبت تب آئے انسان کو کہ جب وہ جنابت سے ہو جائے، اس کو کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے کہ جب اس کو پاکیزگی حاصل کرنا اس سے فرض ہو جائے، ضرورت بن جائے، نہانا ہی اس کا ازالہ کر سکے۔ جبکہ جو روایت میں الفاظ ہیں حاجت الانسان کے یا ضروری انسانی ضرورت کے الفاظ آئے ہیں، اس کی ظاہر ہے کہ انسان اور لوگوں کے لحاظ سے تشریح مختلف ہو سکتی ہے۔ یعنی ناگزیر ضرورت جو انسان کی ہے وہ یہ تو آبویسلی ہے ہی کہ اگر ان کو جنابت لاحق ہو جائے تو ان کو نہانا ہے، لیکن مثال کے طور پہ دیکھیے ایسی مسجدیں ہو سکتی ہیں کہ جہاں پہ گرمی ہے یا وہاں پہ انتظام اس طرح کا نہیں ہے ٹھنڈا، جہاں پہ لوگ جو ہے نشاط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ بس پسینہ آتا ہے، انسان کو گرمی لگتی ہے، اس کے نتیجے میں میل کچیل بھی جمع ہوتا ہے باڈی پہ، انسان کو کراہت محسوس ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف جنابت ہی کی وہ شرط ہے جس کے نتیجے میں آپ نہا سکتے ہیں۔ اصل میں ضرورت کا تعین تو فرد پہ چھوڑ دیا گیا ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی ناگزیر ضرورت ہے، اس کو آپ اس کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ نہانا کا تو لفظ مینشن ہی نہیں ہے۔ تو فقہا نے پہلا کام یہ کیا کہ اس میں سے نہانے کو جو مینشن انہوں نے کیا، یہ ہم مانتے ہیں کہ ایک ناگزیر ضرورت ہے، اس کا انہوں نے مزید اس پہ ایک حد بندی لگا دی کہ نہانے سے مراد یہ ہے کہ آپ بہرحال آپ کے نہانے کی وجہ یہ بننی چاہیے کہ وہ بہت ناگزیر ہو اور عذر شرعی آپ کو لاحق ہو۔ اور اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ غسل خانے جانے کے لیے آپ کو نہانا پڑتا ہے، اور غسل خانہ چونکہ مسجد سے باہر واقع ہے، تو مسجد سے باہر جانے کی نوبت ہی تب آنی چاہیے کہ جب یہ سچویشن پیدا ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو روایت سے بھی الفاظ معلوم ہوتے ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پریکٹس میں منتقل ہوئی ہے، اس سے معلوم ہوتے ہیں کہ اصل جو چیز ہے وہ ضروری انسان کی جو ایسے کہتے ہیں نا کہ اسینشیل ضرورت ہے، اس کے لیے وہ باہر جا سکتا ہے۔ اس اسینشیل ضرورت کا تعین فرد کو خود کرنا چاہیے۔ فقہا نے کر کے دے دیا اور لوگوں کے لیے تنگی پیدا کر دی۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بس آپ کو جو اپنی انتہائی ضرورت کی چیز ہے اس کے لیے تو آپ مسجد سے نکل کے جا سکتے ہیں گھر بھی، اگر آپ کو مسجد سے نکل کے جانا پڑے کسی وجہ سے، لیکن یہ ضروری تھا، یہ بتایا جاتا کہ یہ ضرورت کے بارے میں جو افراد ہیں وہ خود اپنی رائے پہ عمل کریں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کو اگر دن میں وہ نہائے نہ ایک مرتبہ تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ اپنی روٹین کو شروع ہی نہیں کر سکتے، اور جو نشاط ان کو میسر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وہ پیدا ہی نہیں ہو پاتا اگر وہ نہائے نہ۔ تو اس طرح کی جو بات ہے جو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مروی نہیں ہے، یا انہوں نے روکا ہو کہ آپ اس طرح سے معاملہ کریں، فقہا کو بھی اور ہمارے علماء کو بھی اس سلسلے میں یہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں لوگوں کے لیے تنگی پیدا نہیں کرنی، لوگوں کے بارے میں نہ صرف یہ کہ تنگی پیدا نہیں کرنی بلکہ صحیح بات کو واضح کرنا ہے، اور جہاں پہ
وسعت موجود ہے، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وسعت موجود ہے، آپ نے لوگوں کے رائے پہ کوئی معاملہ چھوڑا ہے تو لوگوں کو رائے خود قائم کرنے دیں، اس میں کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ کوئی رائے اگر یہ قائم کرتا ہے کہ اس کی ناگزیر ضرورت یہ ہے کہ اس کو نہانا ہے روزانہ، تو اس کو نہانے دیں، اس لیے یہ اس کی اپنی رائے ہے اور اس کی اپنی ضرورت ہے، ہر شخص کی ضرورت میں فرق ہوتا ہے۔ اس کو صرف اس رہنمائی ہمیں دینی چاہیے کہ بھائی غیر ضروری طور پہ آپ کو نہیں نہانا چاہیے، غیر ضروری طور پہ اپنا وقت نہیں برباد کرنا چاہیے اس کام میں۔ جس چیز کی آپ کو اشد ضرورت ہے اپنے اس عبادت ہی کے مقصد کے لیے جس کے لیے آپ اس مسجد میں بیٹھے ہیں، اسی کو آپ کو پورا کرنا چاہیے۔ اس تفصیل سے اگر ہم لوگوں کی رہنمائی کریں گے تو ان کے لیے اعتکاف ایک نشاط خاطر کا باعث بنے گا، اور ان کو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر جو انسان کی جو صفائی کا جو پہلو ہے وہ اسی طرح سے ملحوظ رکھا گیا جیسے کہ عام زندگی میں ملحوظ رکھا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اعتکاف میں میل کچیل لے کے بیٹھے رہیں اپنی جگہ پہ۔ تو یہ سب اس تفصیلات کے ساتھ اگر ہم اعتکاف کے اس مسئلے کو لوگوں کو سمجھائیں گے اور بتائیں گے تو امید ہے اس کے نتیجے میں جو اعتکاف کی صحیح روح ہے وہ منتقل ہوگی، اور اس کی جو شرائط ہیں، اس کی جس کی وہ جو حدود ہیں وہ بھی صحیح طور پہ واضح ہوں گے لوگوں کے لیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔